اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی جعل، اے میرے رب بنا، ھذا بلدن، اس شہر کو، اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو بنا، آمناً امن والا، وارزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے اہل والوں کو، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، میووں سے، من جو کوئی آمنہ ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قالا فرمایا، ومن کافر، اور جو کوئی کفر کرے، فامتعہ، پس فائدہ دوں گا میں اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ، میں بے بس کروں گا اس کو، پھر میں بے بس کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ پھر جانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے باتیں کر رہے تھے کہ اے میرے رب اس گھر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بہترین خوراک کی دعا کی۔ ان لوگوں کو نواز جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس ویران جگہ پر آباد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن بخش۔ ان کی اسی دعا کی وجہ سے آج تک اور رہتی دنیا تک اللہ کے اس گھر میں امن اور سکون ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ امن رکھنا چاہے کوئی فتنہ پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو امن بھی بخشا اور وہاں رزق کی فراوانی بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں رزق کی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا اے اللہ اس شہر میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، اس شہر کو امن بخش اور کبھی رزق کی تنگی نہ ہو ان کے لیے جو تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ پیچھے جو آیت گزر چکی، ابراہیم علیہ السلام نے ساری اولاد کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اب اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا کر جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فائدہ تو ان کو بھی ملے گا جو نہ مانیں گے، انکار کریں گے، کفر کریں گے، میری نعمتیں تو وہ بھی کھائیں گے، رزق تو انہیں بھی ملے گا۔ دنیا میں سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ سبھی اٹھا رہے ہیں۔ سورج کی روشنی سے ہر خاص و عام فائدہ حاصل کر رہا ہے، بارش ہر ایک پر برستی ہے جب بھی برستی ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے یا نہ جھکے، روٹی کھا کے ہی سوتا ہے، بھوکا نہیں سوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو کفر کریں گے تو تھوڑا فائدہ تو میں ان کو بھی دوں گا۔ تھوڑا فائدہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی دولت مند اور صحت مند کیوں نہ ہو جائے، لیکن آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے۔ آخرت کا فائدہ سمندر اور دنیا اس کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ لہٰذا آخرت کی فکر کرنے والے گھاٹے میں نہیں، بلکہ صرف دنیا کا فائدہ سوچنے والے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں ہی کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہماری دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ فرمایا کہ تھوڑے فائدے تو کفر کرنے والوں کے لیے بھی ہیں دنیا میں، لیکن کفر کرنے والوں کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ ایسے لوگ آگ کی طرف جانے کے لیے بے بس کر دیے جائیں گے، مجبور کر دیے جائیں گے۔ آگ میں جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوگا، کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ انہیں زبردستی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ ان کفر کرنے والوں کے لیے لوٹ کر جانے کی جگہ کتنی بری ہے۔ مرنے کے بعد جب اتنی تکلیفوں سے گزر کر رب کی عدالت میں پہنچیں گے تو آگے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی، جس میں نہ سکون، نہ راحت، نہ خوشی،
بلکہ ایک ایسا بچھونا ملے گا جو آگ کا ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دنیا اپنی مرضی سے گزار گئے، اب آخرت میں ان کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں، لوٹ کر جانے والی جگہ بہت بہت بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آخرت درست کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، آمین۔